اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سامعین، ویور، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے ڈسٹ الرجی۔ ڈسٹ الرجی یہ دھول سے پیدا ہوتی ہے، ہوا، مٹی کے، اور آج کل گندم کا سیزن آ رہا ہے، اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ مٹی کے ذرات کی وجہ سے یہ پیدا شدہ جو الرجی ہے، اس سے آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی، آنکھیں سرخ، سانس میں پرابلم یہ ہوتا ہے۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو زیادہ تر بستر کے کپڑوں، گدوں، فرنیچر میں پائے جاتے ہیں، اور جو گندم کی الرجی ہے، گندم کے سیزن کی، وہ ساری فضا میں ہی پھیلی ہوتی ہے۔ ڈسٹ الرجی عام طور پر ان لوگوں میں ہوتی ہے جو گرم، مرطوب اور نم جگہوں پر رہتے ہیں۔ ڈسٹ الرجی کی علامت ہلکی بھی ہو سکتی ہے اور شدید بھی ہو سکتی ہے۔ ڈسٹ الرجی کی اہم علامات میں سب سے پہلے چھینکیں آنا، اس کو سانس لینے میں دشواری، کھانسی، منہ کے اوپر برقرار رہتی ہے، اس کے اور بلکہ دائمی معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈسٹ الرجی کا ہومیوپیتھک علاج ایک مستقل، تیز رفتار اور محفوظ طریقہ علاج ہے۔ یہ قدرتی مادوں سے بنا ہے جو زہریلا نہیں ہے، اور اس کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی عادت بن جاتی ہے کہ طویل عرصے تک اس کی میڈیسن کھائی جائے، نہیں۔ جیسے ہی سمٹم نمودار ہوئے اور سمٹم کے مطابق آپ ہومیوپیتھک دوائی استعمال کر لیں تو وہ سمٹم کو رک جاتے ہیں اور بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک تمام عمر کے لوگوں کے لیے مؤثر ہے۔ ڈسٹ الرجی کا ہومیوپیتھک میں علاج ڈسٹ الرجی کے لیے اعلیٰ درجے کی سب سے ایلیم سیپا، آسنکم اور ارنڈو ہے۔ ایلیم سیپا شدید خارش کے ساتھ سرخ آنکھیں، سرخ پانی، بڑی آنکھوں کے ساتھ دھول کی الرجی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سینکیا کا علف بھی ڈسٹ الرجی کے لیے اچھی طرح کام کرتا ہے، جس میں چھینک کے ساتھ ناک سے پتلا پانی اور شدید خارش کرنے والا مادہ بھی بہتا ہے۔ نتنوں اور منہ کے اندر سے بھی پانی خارش ہوتی ہے۔ جب یہ پانی آنکھوں سے منہ کے اوپر آتا ہے تو منہ پر بھی خارش ہو جاتی ہے، اس کے لیے ارنڈو۔ چھینکنے اور بہتی ناک کے ساتھ ڈسٹ الرجی کے لیے سبارڈیلا بھی ہے، آسنکم ایلبم بھی ہے۔ چھینکنے اور بہتی ہوئی ناک کے ساتھ ڈسٹ الرجی کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ سبارڈیلا اسپاسموڈک چھینکوں اور بہتی ہوئی ناک کے ساتھ ڈسٹ الرجی کا ایک اچھا علاج ہے۔ بدبو کی حد تک سے زیادہ حساسیت کے ساتھ ناک بھرا ہوا پانی سے خارج ہونے والے مادے کا علاج ہے۔ سبارڈیلا کے ذریعے کیا جاتا ہے جب آنکھوں سے پانی نکل رہا ہو بہت زیادہ تو سبارڈیلا اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جس میں چھینکیں آتی ہیں، ناک سے پانی بھر جاتا ہے،
تو آسنک میں ان مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ جنہیں چھینکیں آتی ہیں بغیر کسی وجہ سے اور ناک کی خشکی کے ساتھ چھینکیں آ رہی ہیں اور ناک سے پانی بہہ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی آرسینک بھی ہے۔ آنکھیں سرخ پانی والی آنکھوں کے ساتھ ڈسٹ الرجی کے لیے، جو آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہو، آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی ہوں اور ناک سے پانی چھیلنے والا، جیسے جسم پہ لگے تو وہ مطلب اتنی جلندار ہو پانی کے جگہ چھل جائے، تو الیم چیپا، یوفریزیا، شدید خارش، کاٹنے اور جلن کے ساتھ دھول کی الرجی کے لیے بہت ہی مفید دوائیاں ہیں۔ آنکھیں سرخ اور چھونے کے لیے چھونے سے بھی احساس ہوتی ہیں، جیسے ان کو آنکھ کو ہاتھ لگایا جائے تو بہت احساس ہوتی ہے، تو یوفریزیا ڈسٹ الرجی کی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کو اندرونی طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بیرونی طور پہ بھی۔ جب آنکھوں میں پانی آتا ہے، یوفریزیا ان لوگوں میں اچھی طرح کام کرتا ہے جن کی آنکھوں میں ریت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ناک اور منہ کی چھت پر، ناک اور منہ کے چہرے کے اوپر ڈسٹ الرجی کے لیے، ناک اور چہرے پر خارش کے ساتھ ڈسٹ الرجی کے لیے اعلیٰ درجے کے ارمٹرائفلم، ارنڈو، اوتھیا، منہ کے یا تالو پر کھچے رہنے کا احساس ہو، جیسے اندر سے تالو کھچ رہا ہے، خشکی کا احساس ہو، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ناک میں درد کے ساتھ خارش بھی ہوتی ہے تو ارمٹرائفلم بہت اچھا کام کرتی ہے، حتیٰ کہ ناک میں اتنی خشکیاں ہو جاتی ہے کہ ناک سے خون تک کا مسلسل مطلب رسنے کا میں ارمٹرائفلم فائدہ دیتی ہے۔ چھینک کے ساتھ منہ پر ہونے والے شدید خارش ارنڈو کے زمرے میں آتی ہے۔ وتھیا آنکھوں کے کوئے اور ناک میں خارش کے ساتھ ڈسٹ الرجی میں بہت مدد کرتی ہے۔ آپ کو آنکھوں کے کوئے کا تو پتہ ہی ہوگا کہ آنکھوں کے کوئے اور ناک میں، آنکھوں کے کوئے میں خارش ہوتی ہے اور ایک مریض خارش کر کے وہ وہاں سے پھول جاتی ہیں، لیکن خارش ہٹنے کا نام نہیں لیتی، اور ناک میں بھی بہت خارش ہوتی ہے، اس وقت وتھیا کام کرتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ڈسٹ الرجی کے لیے سب سے زیادہ تجویز کردہ علاج سپونجیا اور پوتھوس بھی ہیں۔ سپونجیا ڈسٹ الرجی کے معاملات میں اچھی طرح کام کرتا ہے۔ جہاں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خشک سپنج کے ذریعے سانس لے رہا ہے، تو پوتھوس اور سپونجیا ڈسٹ الرجی میں اچانک تناؤ، پریشانی کا احساس میں ایک بہترین دوا ہے۔ یہ دمہ کے لیے بھی بہترین علاج ہے۔ ڈسٹ الرجی میں سانس لینے کے بعد سانس لینا بھی بدتر ہو جاتا ہے، سانس نہیں لیا جا سکتا، سانس میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ کھانسی کے ساتھ اچھی طرح کام کرنے کے لیے، جو جیسے ناک میں سے بھی پانی آ رہا ہے، آنکھوں سے بھی پانی آ رہا ہے اور ساتھ میں کھانسی بھی ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، اس کے لیے برومیم اور ڈروسرا بھی کام کرتی ہیں۔ ڈسٹ الرجی میں برومیم بہت ہی مفید دوا ہے، جو گرد و غبار کی وجہ سے خشک کھانسی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے خشک کھانسی اور کھردرا پن بھی ہوتا ہے ساتھ میں، تو برومیم سے بہتر کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ ڈروسرا اس وقت دی جاتی ہے جب خشک
खांसी के साथ सांस का भी प्रॉब्लम हो, और जो आधी रात के बाद शुरू हो, नाक भरा हुआ मालूम हो, और उसके लिए छाती जकड़न हो, और इस वक्त ड्रौसरा भी बहुत काम करती है। रात के वक्त नाक बंद हो जाता है और नाक में भरा भरा रतूबत भरी भरी महसूस होती है, तो नक्स भूमिका और ऐसी हालत में अमोनिया कार्बोनेटम भी बहुत अच्छा काम करती है भरी हुई नाक में, जो रात को होती है। अमूमन कार्बोनेटम नाक बंद होने के साथ दस्त एलर्जी के लिए भी बहुत मुफीद है। ऐसे हालात में मरीज नथनों सांस लेने से कातर होते हैं। अमोनिया कार्बोनेट इन मरीजों में बहुत अच्छी तरह काम करता है जिनकी नाक भरी हुई होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इस मर्ज में ये नाक फेफड़े भी मुतासर हो जाते हैं, क्योंकि फेफड़ों की बारीक हवाई नालियाँ डायाफ्राम की उजला में तशन्नज भी हो जाता है और तनफ़्फ़ुस के दौरे भी शुरू हो जाते हैं और सांस में सीटी बजने की भी आवाज़ें आती हैं। और ये डस्ट एलर्जी दमे का भी आर्जा बन सकती है और ज़ैकुल नफ्स का भी इससे हो सकता है। इसका दौरा रात के वक्त होता है और मरीज को यकायक उठना पड़ता है, उसका दम घुटने लगता है, वो झट बिस्तर से उठ जाता है और खुली खिड़की के पास जाकर अपने बाजू के सहारे आगे तरफ झुक जाता है और सांस लेना उसके लिए बहुत दुश्वार होता है और आंखें उभरी हुई होती हैं जैसे उसकी सांस बंद हो रही हो। तो ऐसे मौसम में ये बलाटा भी बहुत अच्छा काम करती है, एपोनाइट भी बहुत अच्छा काम करती है और लेट्रल सल्फ भी बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों में ज़ैकुल नफ्स में संबोकस एपिका कैल्शियम भी काम करती है। जब मर्द का दौरा शुरू हो तो गर्म पानी से नाक को साफ करना चाहिए, मुंह को धोना चाहिए और बाज़ औक़ात ये जो हवा के ज़रात होते हैं वो एक्टिनाइड 2 मदर टिंचर अंदर लेने से ये बहुत फ़ायदा महसूस करते हैं। जब उसे बहुत ही सांस रुक रहा है और उसके साथ मुंह को वॉश भी कर सकते हैं और नाक में खुली भी नाक साफ कर सकते हैं, खुली भी कर सकते हैं। तो गर्म पानी में नमक डालकर भी कर सकते हैं, इससे ये इनके अंजराव ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि इनके जो असरात है वो ख़त्म हो जाते हैं। गरम कहवा भी पी सकते हैं और कहवा ना हो तो दूध भी पी सकते हैं, तो ये उसके लिए फ़ायदा दे सकती है। सांस को अंदर या बाहर रोकने जितनी देर रोका जा सके तो रोक सकते हैं। बाद केसों में क्लोरोफार्म भी सूंघा जाता है ब्लॉटिंग किट पर। चंद टुकड़ों पर नाइट्रेट ऑफ पोटाश लोशन भिगोकर खुश्क करके एक प्लेट में रखकर इनको जलाते हैं और इसका दूनी देते हैं तो इनका हमला जो है ज़ैकुल नफ्स का रुक जाता है। और शाही चूस कागज के टुकड़ों को भी कमरे में इसका धुआं पिला देते हैं, इसमें सांस लेने से भी बहुत जल्दी आराम होता है। खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए, रोशनदान खुले रखने चाहिए
اگر مریض کو قبض ہو، گرم پانی ہے صابن کی مطلب اور گلیسرین بھی گلے میں لگا سکتے ہیں۔ ہر قسم کی اسکیل اور نفع پیدا کرنے والی غذائیت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے مطلب منہ کو جب بھی پہلی دفعہ کوئی چھینک آئے، پتہ لگ جائے کہ یہ مجھے ڈسٹ الرجی ہو رہی ہے، یا ناک سے پانی آ رہا ہے، یا دوسرا انفیکشن ہو رہی ہے، تو آپ جلدی سے ناک سے نتنے صاف کریں پانی سے، آنکھوں کو دھوئیں، منہ کو دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، اور یہ اگر ایکونائٹ ہے تو اس سے بھی کلی کر سکتے ہیں، منہ دھو سکتے ہیں، آنکھیں صاف کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کے اندر تو نہیں پانا ڈالنا چاہیے، لیکن منہ تو دھو سکتے ہیں، اس کا اثر تو ہو جائے گا۔ ڈسٹ الرجی اور ہومیوپیتھک علاج، اور یہ جتنا مجھے علم تھا میں نے بتا دیا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔